بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، یہ جو مہینہ ہے یہ پورا مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تاریخ کے بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ اس مہینے میں وہ ایسے کون سے خاص ایام ہیں جو ہماری زندگی میں تبدیلی رونما کر سکتے ہیں، ہمارے معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس مہینے کے سارا جو ایک خاکہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایسے کون سے واقعات ہوئے، اس مہینے میں جو ایسے وہ کون سے اعمال ہے جو کرنے چاہیے، اور اسپیشلی یہ جو 10 محرم جو آج کا دن ہے، آج کے دن کے حوالے سے کہ آج کے دن کی کیا فضیلت ہے، آج کے دن میں کون کون سے ایسے اعمال ہے جو ہمیں کرنے چاہیے، آج سارا اس کے اوپر بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں یہ جو بھی ایک ٹرینڈ چل چکا ہے یہ جلسے اور جلوسوں کے حوالے سے، جیسے کہ آپ دیکھیں ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں، مذہبی پارٹیاں، ساری جو پارٹیاں ہیں، ان کو آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ جلسے جلوس ہوتے ہیں۔ ان جلسے جلوس کی وجہ سے جو عوام کو جو مشکلات ہوتی ہیں وہ کون کون سی مشکلات ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارا قومی خسارہ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے پولیس اہلکار، رینجر اور سیکورٹی کے جو دوسرے ادارے ہیں، ان کے اوپر جو اضافی بوجھ پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو جو اپنی جو ڈیوٹیز ہیں وہ اوور ٹائم کرنا پڑتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج ہم انشاءاللہ اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ہوں گے جناب مولانا تنویر احمد اوان صاحب، آپ مذہبی اسکالر ہیں، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ندیم یعقوب فاروقی صاحب، آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں۔ ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں مولانا عبدالرزاق حیدری صاحب، آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان ہوں گے جناب محمد عمیر الحق صاحب۔ سب سے پہلے عمیر صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر وغیرہ پہ براہ راست جوائن کر سکتے ہیں، اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا براہ راست نمبر آپ کو ٹیلی ویژن پر شو کیا جائے گا۔ عمیر صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پورے سال میں جو مہینے ہیں، ہر مہینے کی ایک اپنی فضیلت ہے، اپنی اہمیت ہے، اور اسی فضیلت اور اہمیت کی بنا پر ان کو جو ایک رتبہ دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے۔ محرم کا جو مہینہ ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے دیکھیں، کوئی بھی چیز ہے اس کی جب تک آپ کو اہمیت اور فضیلت پتہ نہیں چلے گی تب تک اس کے جو فیکٹ اینڈ فیگرز ہیں اس کے بارے میں آپ مکمل وضاحت نہیں کر سکتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر ایک پروگرام منعقد کیا اور مجھے اس میں شرکت کی جو ہے موقع دیا۔ محرم الحرام جو ہے یہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، یعنی ان کا تقدس باقی مہینوں سے بڑھ کے ہے۔ اور اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 4 مہینے حرمت والے ہیں وہ ان میں سے 3 تو ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک ہے رجب۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعیین کر دی کہ ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا منع ہے، ان مہینوں کے اندر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اپنی جانوں کے اوپر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ یعنی گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا ویسے بھی باعث عقاب ہے، لیکن ان مہینوں میں خاص طور پر ان کی حرمت کا خیال کرنا اور اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کا پاس رکھنا، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اشہر الحرام میں سے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ المحرم قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اس مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاص طور پہ عاشورہ کے حوالے سے بہت ساری اس کی تاریخی ایک پس منظر ہے کہ اس کے اندر بہت سارے تاریخی واقعات رونما ہوئے، روایات میں بہت ساری تفصیلات آتی ہیں اس حوالے سے۔ اس میں سے سب سے زیادہ اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہود جو تھے وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، بخاری شریف میں موجود ہے. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو اس دن کو، اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھنا اختیار فرمایا. تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہود سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تو آج سے اس سال سے ہم بھی اس تاریخ کا روزہ رکھیں گے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں کا روزہ رکھا، اور اس کے بعد پھر تاکہ یہود اور نصارہ سے مشابہت نہ ہو تو فرمایا کہ اگلے سال سے ہم 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے. تو یہ تو اس کی تاریخی پس منظر ہے. اس کے حوالے سے حدیث شریف میں خاص 10ویں محرم کے حوالے سے جو اعمال، مسنون اعمال ہمیں ملتے ہیں، اس میں 3 چیزیں. ایک تو حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کو حسن قرار دی ہے امام ترمذی نے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے، کہ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کو، عاشورہ کی تاریخ کو ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور تم لوگوں کی بھی توبہ اللہ تعالیٰ اس تاریخ کو قبول فرمائے گا، اس لیے اس دن میں 10ویں محرم کے دن توبہ اور استغفار کی کثرت کیا کرو. تو ایک عمل تو یہ ہے کہ اس دن کے اندر، اس تاریخ کے اندر توبہ استغفار کی کثرت کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھتا ہوں کہ وہ اس 10ویں محرم کے روزے کی وجہ سے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ ایک مستقل سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اور اس کے بعد صحابہ کا معمول اور امت میں اب تک چلا آ رہا ہے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حرمین شریفین میں، مسجد نبوی شریف میں خصوصی طور پہ اہتمام ہوتا ہے افطاری کا، ایسے جیسے رمضان میں ہوتا ہے. تو یہ ایک سنت ہے اس دن کی. تیسری ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس تاریخ کو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنے میں وسعت کرے گا، یعنی اپنے مال کو وسعت کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرے گا، کشادگی کے ساتھ خرچ کرے گا اس تاریخ میں، تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. تو یہ 3 خاص اعمال تو اس تاریخ کے حوالے سے ہیں. پھر یہ اشہر الحرام میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے. اور پھر تاریخ کے اندر جیسے کہ یعنی بہت عجیب واقعات، یعنی بہت سارے واقعات کا تعلق جوڑا جاتا ہے اس تاریخ کے ساتھ. اسی تناظر کے اندر، اسی تسلسل میں ایک بہت بڑا المیہ، ایک بہت بڑا سانحہ جو پیش آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے کافی عرصے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سانے جو کے شہادت. بات کریں گے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مولانا تنویر احمد عوان صاحب. سب سے پہلے مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. مولانا صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو جلسے جلوس جو ہوتے ہیں، اس میں جو امن کی ایک صورتحال ہوتی ہے، وہ اس میں جو عوام ہیں ان کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. چونکہ آج کا جو دن ہے، آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے دن جو ہے، اس کی سب سے پہلے تو آپ جو اس کی فضیلت ہے، فضیلت کے بارے میں جو ہے وہ آگاہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے افضال صاحب آپ کا اور رسالہ اردو کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم اور مقدس موقع کے اوپر مجھے موقع دیا اور یوم عاشورہ کے حوالے سے کسی اشاعت کرنے کا موقع فراہم کیا. سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ یوم عاشورہ کی فضیلت، اہمیت یہ مستند اور صحیح احادیث سے ثابت ہے. اور اسلام کی پہلی کی تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ایسے عظیم اور تاریخی واقعات پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے یہ دن تاریخی اہمیت کا حامل ہوا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ اس دن غلاف کعبہ کے اوپر ڈالا کرتے تھے. اور اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری مسلم شریف میں موجود ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے 20 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر جب ہجرت فرمائی تو مدینہ پاک میں بھی روزہ رکھا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی اہمیت کو بیان فرمایا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ یوم عاشورہ جس دن توبہ اور استغفار کرنا، روزہ رکھنا، اپنے اہل و عیال پہ مال خرچ کرنے کی ترغیب اسلامی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہے، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد سن 61 ہجری میں واقعہ کرب و بلا پیش آیا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا اور جگر گوشہ حضرت بطول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے بیٹوں، بھائیوں اور عزیزوں نے
شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا، اور جس کی وجہ سے امت میں اس دن کی اہمیت بڑھی، اور اس دن جو فضائل و مناقب اس حوالے سے، تاریخی حوالے سے بھی اور اسلامی روایات کے حوالے سے بھی ہے، اور دوسری طرف جو ہے ایک اہم واقعہ جو اس امت کا ایک بڑا سانحہ ہے وہ پیش آیا، اس کی وجہ سے امت میں اس کی اہمیت زیادہ بڑھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یوم عاشورہ اس دن افراط و تفریط کی دو صورتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف تو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ، ان کی شہادت، اس کی وجہ سے غمگین ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے رنج و عالم کی کیفیت میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک طبقہ وہ ہے، ایک امت کا بڑا طبقہ کہ جو اسلامی تعلیمات کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اور اس موقع کے اوپر جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے اوپر سختی سے عمل پیرا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک افراط ہے، اور وہ یہ ہے کہ غم کے اندر اور ہیلو جی تنویر صاحب، یہ اور غم کے اندر اور اس کی اپنے گریہ اور اس کے اظہار میں وہ شریعت کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح، عزاداری، خنجر زنی اور اس طرح کی بہت ساری نئی چیزیں جو اپنے غم کے اظہار کے لیے کی جاتی ہیں، جس کا اظہار اہل تشیع کی طرف سے دیکھنے میں آتا ہے۔ اور اس کو اگر تھوڑا سا ہم اپنی برصغیر کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انگریز کے آنے سے پہلے اس کا رواج اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن جو ہی انگریز آیا اور اس نے باقاعدہ طور پہ انڈیا آفس لائبریری کے اگر ریکارڈ کو دیکھا جائے تو باقاعدہ انگریز نے ایسے جلوسوں کے لیے روٹس اور ایسے راستے اور لائسنس جاری کیے۔ تنویر صاحب، یہ جلسے جلوس نکالنا، ریلیاں نکالنا، اس سے جو عام عوام ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح ریلیاں نکالنا اور اپنے بھائیوں کو، ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمسایوں کو تکلیف میں ڈال کر اور جو ہے اپنے یہ اس طرح کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنا، کیا یہ درست ہے؟ اس میں ہم دیکھیں، ہمارا کوئی بھی عمل بحیثیت مسلمان، ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوگا کہ جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو۔ شریعت نے خوشی کے ضابطے بھی مقرر کیے ہیں اور غمی کے ضابطے بھی مقرر کیے ہیں، اور یہ ایک بڑا سانحہ جو امت پر پیش آیا، اس کا غم پوری امت کو ہے اور پوری امت اس غم میں شریک ہے، لیکن اس کو ایک اپنی ہی مسلک کو اور اس کی فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ تشخص اور اس کے تسلط کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا دینا اور اس کو دوسروں کے اوپر مسلط کر دینا، جس کی وجہ سے لوگوں کی جو استحقاق ہے وہ مجروح ہو رہا ہو، لوگ پریشانی میں مبتلا ہو، سماج وہ مفلوج ہو کر رہ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 8، 9، 10 محرم کو پاکستان عملی طور پر بند ہو جاتا ہے، مواصلاتی طور پہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، اور ایک تشویشناک سی صورت پیش ہو جاتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورت ہوتی ہے، پاکستان کے وسائل، قومی وسائل اس پر صرف ہوتے ہیں اور عوام ایک بڑے اضطراب کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو دینی تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، مذہبی تعلیمات ہیں، ان کو جب تک ہم مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے اور ہمارے جو اہل و حق ہیں اور صاحب اختیار اقتدار لوگ ہیں وہ اس چیز کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو وہ عوام اسی طرح بے چین رہے گی، اسی طرح وہ ایک معلق رہے گی اور اضطراب کا شکار رہے گی۔ جی مولانا، اس کے حوالے سے جی تنویر صاحب دیکھیں، ہماری جو آئین ہے، آئین میں عوام کو جو ہے وہ احتجاج کرنے کا حق ہے، جلسے جلوس کرنے کا بھی حق ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
لیکن دیکھیں ہر ایک چیز کا دائرہ اختیار ہے، ہر چیز کا دائرہ اختیار ہے. جب ہم دیکھتے ہیں یہ محرم کے جلوس ہیں، محرم کی عزاداری ہے، تو اس کو ایک عبادت کی حیثیت دی گئی ہے اہل تشیع کے ہاں. اور عبادت ہمیشہ عبادت گاہ میں ہوتی ہے، مخصوص جگہ میں ہوتی ہے. ہم اہل تشیع کیونکہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، انڈیا میں ہے، ایران میں ہے، عراق میں ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مخصوص جگہ مقرر کی گئی ہے اور وہ وہاں پہ ہی اپنی مذہبی جو تہوار ہے یا مذہبی جو رسومات ہیں اس کو ادا کرتے ہیں. اس حوالے سے پاکستان میں اس کی قانون سازی کی اشد ضرورت ہے اور ہمیں اس حوالے سے اور صاحب اختیار لوگوں کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جی مولانا تنویر احمد اوان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی ہم عمیر صاحب، جیسا کہ ابھی تنویر احمد اوان صاحب نے کافی پہلوؤں کی طرف جو ہے ہمارا جو ہے وہ توجہ دلائی ہے، لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ آج جو ہے یوم عاشوراء، اس کے جو مسنون اعمال ہیں، ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی خاص طبقہ جو ہے وہ اپنی عبادت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب یہاں پر یہ چیز کا جاننا کہ اس دن جو مسنون اعمال، اب ہماری بہت سارے ایسے ناظرین ہیں جن کو اس دن کی فضیلت کا نہیں پتہ، ان کو یہ نہیں پتہ کہ آج کے دن جو ہے وہ مسنون اعمال ایسے کون کون سے ہیں جو کرنے چاہیے. اب جو چیز جس نے بتائی بغیر تحقیق کے اسی کو کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں. کسی نے کہا کہ جی آپ کالے کپڑے پہنے تو یہ ہو جاتا ہے، وہ کالے کپڑے پہننا شروع ہو جاتے ہیں. کسی نے کہا جب آپ جوتے اتاریں تو وہ جوتے اتارنا شروع. اب یہ بتائیں کہ اس دن کے جو مسنون اعمال ہیں وہ کون سے اعمال ہیں ایسے جو ہمیں کرنے چاہیے؟ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کی رہنمائی، جن کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تلقین کی ہے، مولانا نے بھی ماشاءاللہ بیان فرمائی، میں نے بھی پہلے عرض کیا تھا کہ اس میں 3 چیزیں ہیں خاص طور پہ جو مسنون ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس دن کا روزہ، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے گمان رکھتا ہوں کہ احتسب علی اللہ ان تکفر السنہ التی قبلہا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں گمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پچھلے سال کے جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دے گا. اور جب اس طرح اطلاق کیا جاتا ہے تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتی ہیں، اور توبہ کے ساتھ استغفار کے ساتھ کبیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات کا حق رکھتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم لوگ ایک دن کے روزے سے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں. دوسرا یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کو ایک قوم کی توبہ قبول کی گئی تھی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر سے جو ہے برات نجات دلائی تھی. تو اس طرح نبی پاک نے فرمایا کہ تم لوگ بھی اس دن کو استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ استغفار کو بھی قبول کرے گا. کثرت سے استغفار کرنا. بالکل. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ میں وسعت اختیار کرنا. صحیح. کہ مال کو کشادہ دلی سے خرچ کرنا، فراخ دلی سے خرچ کرنا. تو اس کی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اس طرح کرے گا پورا سال اس کے رزق میں کشادگی رہے گی. بالکل. اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ اپنے اہل و عیال میں. بالکل. یہ تو یقیناً شریعت کا یہ حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مال وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا جائے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ انسان کے مال کے مستحق اور محتاج ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے محبت قائم ہوتی ہے. اور یہ ہمارا دین جو ہے اتنا خوبصورت اور باوقار دین ہے کہ یہ دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے. اسی دن کے حوالے سے جب یہ ثانیہ کربلا پیش آیا اور اس کے بعد سے چونکہ ایک نظریہ اس دن کے حوالے سے بڑا ہے اور لوگوں کے اندر اس دن کی جو اہمیت ہے یا اس دن کا جو کے بارے میں جو اہتمام ہے وہ بڑھ گیا ہے، تو اس حوالے سے بھی جو ایک سنت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور ان کے خانوادے کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے زمرے میں شمار فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے کہ ان لوگوں نے اس دن نماز نہیں چھوڑی تھی، ان کی نمازیں قضا نہیں ہوئی تھیں. تو ہم ان کی محبت میں جب جلوس نکال رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس بات کا اہتمام کریں کہ ہماری نمازیں ادا ہو رہی ہوں. صحیح بات. ہم لوگ ان کی محبت میں ایسے کام نہ کریں جو ان کے دین سے ہی ہمیں منحرف کر دیں یا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہم لوگ جو ہیں وہ معتوب ٹھہریں اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دیے ہیں وہ ٹوٹ جائیں. اور پھر یہ خوشی اور غمی کے حوالے سے میں تھوڑا سا گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 آوازیں سخت ناپسند ہیں. ایک خوشی کے وقت
یہ بہت زیادہ نعرے بازی اور یہ جو ہمارے ہاں یہ حد سے تجاوز کر جانا، یہ جو ساز بجانا شروع کر دیتے ہیں، ڈھول مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح غم کے وقت گریہ ازاری اور چیخ و پکار کی آواز، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور سخت ناپسند فرمایا ان چیزوں کو گریبان پھاڑ دینا اور یہ ماتم اور پیٹنا، یہ شریعت میں منع ہے، ان چیزوں کی شریعت اجازت نہیں دیتی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کلمات کی ایک برکت ہوتی ہے، اس کا ایک حسن ہوتا ہے، اس کی ایک چاشنی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر اذا اصابته السراء فشکر فکان خیر اللہ واذا اصابته الضراء فصبر فکان خیر اللہ وليس هذا الا للمؤمن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مومن کی شان بھی عجیب ہے کہ اس کی ہر حالت اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، کہ اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اس میں اس کے لیے خیر ہے، اور یہ حالت صرف مومن ہی کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ کسی اور کے نصیب میں نہیں ڈالتا۔ پھر اسی طرح نیکی کی تعریف میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی تعریف میں جب نیچے چل کے صبر کا اور تکلیفوں کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، کہ ایمان والے لوگ وہ ہیں، اللہ کو راضی رکھنے والے لوگ وہ ہیں، نیکی کمانے والے لوگ وہ ہیں جو ہر قسم کی مشکل کے اوپر، مصیبت کے اوپر صبر کرتے ہیں، مشکل کے وقت میں صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب کسی مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو، جب کسی حال میں پھنس جاؤ، جب تمہیں تکلیف ہو، جب تمہارا دل تنگ ہو، جب تمہارے حالات تنگ ہو جائیں، جب دکھ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں، تو اس وقت اللہ سے نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگو۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ یقیناً اللہ تمہیں آزمائے گا، خوف کے ساتھ بھی، بھوک کے ساتھ بھی، نعمتوں کو لے کے بھی، کسی کی جان کو لے کے بھی، لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ کیا کریں آپ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ان کو دیں جو صبر کریں گے۔ وہ کون لوگ ہیں، ان کا کیا وتیرہ ہے، ان کا کیا کام ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سارے تو اللہ کے ہیں اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو ہمارے رشتہ دار پہلے چلے جائیں، مال پہلے چلا جائے، اولاد پہلے چلے جائے، رزق پہلے چلا جائے، صحت پہلے چلے جائے، یا ہم پہلے چلے جائیں، ہم سب نے آخرکار اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ انہی لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کا تقاضا یہ ہے اور حسن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس غم کو ہم اپنے ایمان کی تقویت کا باعث بنائیں۔ اس سانحہ کربلا کی وجہ سے ہم سوچیں کہ جس امت کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی ہے، اس امت کے اندر دین اور اسلام کے احیاء کے لیے ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے، یا جس امت کے اندر جس خانوادہ رسول نے اس دن ظلم سہا تھا، کیا ان کے نام لیواؤں ان امتیوں کے اوپر آج دنیا میں تو ظلم نہیں ہو رہا؟ کیا آج مظلوم مسلمانوں کی ہم آواز بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے؟ تو اس ساری کیفیت کو ہم مثبت انداز میں اگر استعمال کریں گے تو اسلام کا ایک بہتر رخ بھی ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں گے اور خود بھی اپنی زندگیوں کے اندر اسلام کو لا سکیں گے۔ لیکن اگر اس کو ہم نے یعنی سالانہ ایک موقع بنا دیا اور اس کی وجہ سے ہم نے اپنی غم و غصے کا اظہار کر دیا ایک سال میں ایک دن نکل کے، لیکن اپنی زندگیوں کے اندر وہ حسینیت کا جو ہے لانے کا اہتمام نہ کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کی اور باقی صحابہ اور اہل بیت اور تمام طاہر پاک لوگوں کی جو زندگیاں ہیں اور ان کی جو اسوہ ہے اس سے سبق نہ لیا اور ان کے پیغام کو ہم لے کے آگے نہ چلے، تو ہم نے ان کی ذات کو اور ان کی قربانی کو صرف سال میں ایک دو دن کے ساتھ مخصوص کر دیا، اور اس دن بھی وہ غم اس طرح منایا جس طرح منانے کا انہوں نے حکم نہیں دیا۔ تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ بالکل، ابھی ہمارے معاشرے میں یہ جلسے جلوس جو ہیں ان کا رواج جو ہے وہ ٹرینڈ ابھی بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو جیسے کہ آپ لا کے اسپیشلسٹ ہیں تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جلسے جلوس کی جو قانونی اور جو شرعی ایک اس کے بارے میں احکامات ہیں وہ کیا ہیں؟ بھائی قانونی لحاظ سے اگر دیکھا جائے افضال بھائی تو ہمارے آئین کے اندر، پاکستان کا جو آئین ہے اس میں آرٹیکل نمبر 16 ہے جو فریڈم آف اسمبلی کے اوپر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ اجتماع کر سکتے ہیں، کسی بھی موقع کے اوپر جمع ہو سکتے ہیں، اس کے حوالے سے جلسہ جلوس نکال سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، یعنی یہ بنیادی حقوق میں سے ہے جو آج کل سمجھے جاتے ہیں۔
تو اس کے حوالے سے قانونی طور پہ تو یہ اجازت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اسی آرٹیکل کے اندر یہ حدود بیان کی گئی ہیں کہ اس کے اندر امن عامہ کو خدشہ نہ ہو، اس کے اندر اسلحے کی نمائش نہ ہو، اس کی وجہ سے باقی لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ملک کی سالمیت اور ملک کے مفاد اس سے متاثر نہ ہوتے ہوں. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس طرح کے اجتماعات کی اجازت ہوتی ہے. یہ قانونی نقطہ نظر بیان فرما رہا ہوں. اسی طرح آرٹیکل نمبر 19 جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے ہے. وہ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کو گفتگو کرنے کی، اپنی رائے دینے کی، اپنی بات کرنے کی، اپنا موقف بیان کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی مشروط ہے اس چیز سے کہ ملک کی سالمیت، امن عامہ، دوسروں کا تشخص، دوسروں کی جو ان کے جذبات ہیں وہ مجروح نہ ہوں، آپ کی وجہ سے اشتعال انگیزی پیدا نہ ہو، امن عامہ کے اندر خلل نہ آئے. تو یہ حدود و قیود کے ساتھ ان چیزوں کی قانونی طور پہ اجازت ہے. جو اس کا شرعی نقطہ نظر ہے نا، شرعی پہلو سے اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو بات یہ ہے کہ شریعت دراصل اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے جس کام میں، جس بھی فعل میں، جس بھی موقع پر جس چیز کا حکم دیا ہے، وہ ان تعلیمات کا خلاصہ، ان تعلیمات کا بیان جو ہے وہ شریعت ہے. تو اگر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے یا اس بات کو مشروع قرار دیا ہے کہ ہم سالانہ طور پہ کسی بھی حوالے سے کوئی دن معین کریں اور اس دن اجتماع کریں، یعنی شرعی طور پہ اجتماع عید کا اجتماع ہے، حج کا اجتماع ہے، اور اسی طرح شریعت جن چیزوں کو اجازت دیتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں تقریباً ساری جماعتیں، سارے مسالک کے لوگ اجتماع کرتے ہیں، یعنی اس میں کوئی نام لینے کی یا تخصیص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف دیکھنا اب ان چیزوں کو ہے کہ کیا وہ آپ کا جو جڑنا ہے وہ یعنی قومی مفاد کے خلاف تو نہیں ہے، اس کی وجہ سے کوئی اشتعال کی کیفیت تو پیدا نہیں ہوتی، کوئی ہیجان تو پیدا نہیں ہوتا، کوئی منافرت بڑھتی تو نہیں ہے، اور کیا اس اجتماع کی وجہ سے اسلام کا مثبت ایک پیغام جاتا ہے دنیا کے سامنے یا منفی پیغام جاتا ہے. تو یہ سارے کرائٹیریاز ہیں، ان کے اوپر سب ٹھنڈے دل سے خود بیٹھ کے سوچیں. ہمیں کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک جگہ تخصیص کر دی جائے حکومت کی طرف سے کہ بھائی جس نے اپنا کرنا ہے، کوئی بھی اپنی رسومات ادا کرنی ہے یا اجتماع کرنا ہے اس جگہ پہ کر لے، اور ایک یہ ہے کہ پورا شہر اور پورا ملک جو ہے مفلوج ہو جائے. تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. بالکل، اس کے لیے حکومت کی طرف سے باقاعدہ جو لیٹر ہوتا ہے، وہ جو انتظامیہ ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے، ان کو پورے اپنے جو جلسے کے کہ آپ کا یہ دائرہ حدود ہے، آپ نے اس دائرے کے اندر رہنا ہے اور ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہے وہ غیر اخلاقی اور اس طرح کی چیزیں. اور آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے جلسے جلوس ہوتے ہیں، بہت بڑی ریلیاں نکلتی ہیں، عوام اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ بھی آتی ہیں، لیکن وہاں پر ایک شیشہ تک نہیں ٹوٹتا. جبکہ پاکستان میں یہ جو صورتحال ہے یہ بالکل ٹوٹلی مختلف ہے. نہیں، یہ تو ان جلوسوں کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی جب بھی کوئی کسی قسم کے سیاسی جلوس ہوں یا مذہبی جلوس ہوں، اس میں تو اس بات کا خیال ہر کسی کو کرنا چاہیے کہ دونوں یعنی جانبین کے لوگوں کو، جو اس کے حامی ہیں یا جو اس کو صحیح نہیں سمجھتے یا جو اس کے حامی نہیں ہیں، ان دونوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کی وجہ سے اشتعال پیدا نہ ہو. جو لوگ اس میں شریک نہیں ہونا چاہتے وہ دوسروں کو موقع دیں کہ وہ امن کے ساتھ اپنا کام کریں، اور جو اس میں شریک ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ وہ ایسا طور طریقہ نہ اپنائیں، ایسا روٹ نہ اپنائیں، ایسے اعمال اور ایسی جو ہے بیانات اس کے اندر نہ شامل کریں جس کی وجہ سے اشتعال ہو اور جس کی وجہ سے موقع ملے ان عناصر کو جو چاہتے ہیں ملک کی سالمیت کو تباہ کرنا. بعض اوقات دونوں فریقین میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اشتعال کی صورت پیدا ہو، ہیجان کی کیفیت پیدا ہو، قتل و غارت ہو یا کوئی فساد مچے، لیکن اگر ہم اس طرح کا موقع مہیا کر دیں گے، اس طرح کی راہیں کھول دیں گے، تو پھر وہ لوگ جو اس ملک کے اندر امن نہیں چاہتے، اور وہ بہت سارے لوگ ہیں فی زمانہ اور فی الوقت تو وہ بہت زیادہ متحرک بھی ہیں اور وہ موقع کی تلاش میں، جس کی وجہ سے حکومت اتنی بڑی ایک جو لاگت ہے وہ خرچ کر رہی ہے ان سیکیورٹیز کو جو ہے انشور کرنے کے اوپر، اور ہیلی کاپٹرز اور 11,000 سے زیادہ اہلکار اور مفلوج سارا ملک اور ٹریفک جیم اور موبائل جو ہے نیٹ ورکس سارے جو ہیں وہ بند. تو یہ ساری جو ایک کوشش کی جا رہی ہے، یہ علیحدہ ایک مسئلہ ہے کہ اس کی کیا ضرورت تھی اور ان ساری سڑکوں پہ اور پورے شہروں میں ان کا چلنا گزرنا کتنا ضروری تھا. یہ تو دیکھیں، اب ہم بات کریں گے تو ہماری طرف سے ایک یہ پیغام لوگ سمجھیں گے جی کہ ہم کوئی فرقہ واریت کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو جس مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، شیعہ حضرات ہیں، شیعہ علماء کو بٹھایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ بھئی ان جلوسوں کی کیا شرعی حیثیت ہے،
کیا یہ سنت کے درجے میں ہیں، واجب کے درجے میں ہیں، فرض کے درجے میں ہیں، اور پھر ان کا کس روٹ سے گزرنا ضروری ہے. صحیح. یعنی یہ جلسہ ہی نکالنا ہے کسی ایک طرف کسی خالی سڑک پہ جہاں پہ آبادی کام ہے ادھر بھی نکالا جا سکتا ہے، موٹر وے کو ایک دن کے لیے بند کیا جا سکتا ہے اگر ضروری ہے نکالنا، لیکن ویسے کسی کوئی میدان ان کو دیا جا سکتا ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ ایک ایسی کیفیت پیدا کی جائے. یہ صرف آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں چونکہ ہمارے یہاں منافرت بڑھ چکی ہے، تو یہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں ہم نے شو آف پاور کرنی ہے، ہم نے اپنا اب جتوانا ہوتا ہے کہ بھئی ہم ہیں اور ہم پورے دھڑلے کے ساتھ ہیں، اور ہم جو ہے یہ ملک سب کا ہے، یہ زمین سب کی ہے، ہم مسلمان ہیں، اسلام سب کا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی اور اہل بیت سب کے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب کا ہے، پاکستان سب کا ہے. لیکن پاکستان کی سالمیت کے لیے کیا ضروری ہے، دین کی تعلیمات کیا ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اگر ہم پلاننگ کریں گے تو بہت سارے شرور سے، بہت ساری مصیبتوں پریشانیوں سے بچ جائیں گے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں کہ اب جو آپ کی پارٹی اگر آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو روٹ چینج کرنے سے آپ کا جو ایک مقصد جو آپ شو کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو خراب نہیں ہوگا، لیکن آپ کے وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت ساری تکلیفوں سے بچ جائیں گے. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں جو حقوق آپ کو ہیں وہی حقوق اس معاشرے میں رہنے والے دوسرے شہریوں کے لیے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے حقوق زیادہ ہیں اور اس کے حقوق کم ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس بھی رستے کا روٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خواہ مخواہ آپ جس روٹ کا کر رہے ہیں، آپ میں اس روٹ سے ہی گزروں گا، وہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کے روٹ کا آپ جو آج کا دن ہے، آج کے دن کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور آپ کے اس روٹ سے زبردستی گزرنے سے کتنی عوام کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. خدا نخواستہ اس علاقے میں، اس جگہ میں کوئی بزرگ بیمار ہو جاتا ہے، مطلب کوئی ایسا ایمرجنسی مریض ہوتا ہے جن کو ہاسپٹل آپ نے ہر حال میں پہنچانا ہے، لیکن آپ کے اس جلسے جلوس کی وجہ سے، اس ریلی کی وجہ سے وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور اس ڈیتھ کی صورت میں کیا یہ ذمہ داری قبول کر سکتے ہیں؟ بالکل جی. یہ ساری جماعتوں کو اور سارے مکاتب فکر کو، اور جہاں جہاں بھی جلسے جلوس، ریلیاں، دھرنے، ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، سب کو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دیکھیں، ایک ہے آپ نے اپنے دکھ کا اظہار کیا، آپ نے اپنے غم کا اظہار کیا، آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اپنے موقف کا اظہار کیا. اور دوسری جگہ پہ یہ کہ آپ کی وجہ سے کسی کی جان گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو ایذا دینا، صرف تکلیف دینا بھی حرام ہے. صحیح. کجا یہ کہ آپ کی وجہ سے کسی کی جان جو ہے اس کو خطرہ ہو. اور پھر کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا روزگار جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پہ ان کی کمائی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، ان کے گھر والوں کا کھانا پینا جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پہ جڑا ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اس کو سامنے رکھ کے ان چیزوں کو پلان کرنا چاہیے. حکومت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اس طرح ٹیکل کرے کہ جو عام زندگی ہے، روزمرہ کے معمولات ہیں، وہ بھی متاثر نہ ہوں، اور جن لوگوں نے جو اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے وہ بھی ہو جائے. جی دیکھیں، آپ نے حکومت کی بات کی. اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو حکومت نے، ٹھیک ہے، ایکسٹرا جو فورس ہے، ایکسٹرا فورس بھی یہ جلسے جلوسوں کے لیے کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ حساس اداروں کی بہت بڑی تعداد ہے. اس کے علاوہ پولیس، رینجر، ایون اس دفعہ ہیلی کاپٹر اور جو ڈرون وہ ہیں، ڈرون کے ساتھ جو ہے وہ نگرانی کی جا رہی ہے، اور مختلف جگہوں پہ کیمرے نصب کیے ہوئے ہیں. اب ظاہری بات ہے اگر حکومت کوئی کام اچھا کرتی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب دیکھیں حکومت یہ جو سیفٹی کے اتنے زیادہ انتظام کر رہی ہے، اگر اس کے باوجود اگر کسی کی طرف سے کوئی شرارت ہوتی ہے تو اس کو سارا الزام حکومت پہ نہیں ڈال سکتے. بالکل. اب حکومت نے آپ کو سیکورٹی فراہم کی ہے، انہوں نے اپنا پورا شیڈول آپ کے سامنے رکھا ہے. جی آپ کا یہ دائرہ حدود ہے، آپ اس دائرے کے اندر رہ کے آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے، آپ کو جو روٹ دیا گیا ہے، آپ کا جو آنے جانے کا راستہ ہے، آپ اس کی جگہ آپ کسی ایسے جگہ سے گزرنا چاہتے ہیں کہ کسی کو جہاں اذیت پہنچتی ہو یا مختلف ایسی صورتحال پاکستان میں بن جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے اگر کوئی واقعہ آتا ہے تو پھر اس میں حکومت کو تو ہم ذمہ وار نہیں قرار دیں گے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ افضال بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا تعلق عبادت سے ہو تو اس کے لیے عبادت خانے ہیں. اور پاکستان میں تو تمام مکاتب فکر اپنی مرضی کے مدارس ہیں، ان کے اپنی مرضی کے عبادت خانے ہیں، اور یعنی مساجد اور امام بارگاہیں ساروں نے اپنی اپنی بنائی ہوئی ہیں. تو اس کے علاوہ
احاطے بھی ہیں، بڑے بڑے گراؤنڈز بھی ہیں، جلسہ گاہیں بھی ہیں، اس کے باوجود اگر لوگوں کو اصرار ہے اور یہ تمام شہروں کے اندر سے ہی ان جلوسوں کو گزرنا ہے، تو پھر بھی چونکہ یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، ہم تو جو فیصلہ ہوگا اس کے پابند ہیں، ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں یا یہ بتا سکتے ہیں کہ شرعاً اس کی کتنی ضرورت ہے یا یہ کتنا غیر شرعی ہے یا کتنا شریعت کے مطابق ہے، ہم تو اپنی رائے دے سکتے ہیں بتا سکتے اپنے ہیں. ناقصین کے مطابق. معذرت تو بالکل آپ وہ بات کریں پھر اس کے بعد جی ندیم یعقوب صاحب نے میں جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ندیم صاحب. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ یہ جلسے جلوس جو ہیں، اس کے اوپر جو ملک کے اندر امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محرم کا آج کا آپ دن دیکھیں تو حکومت کی طرف سے مختلف انتظامات کیے گئے تھے، سیکورٹی بھی سخت جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں جو مستقل طور پہ ایک ایسا حل چاہیے جس میں جو پورے پاکستان میں جو امن کی صورتحال ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کون سا ہمیں جامع پلان تیار کرنا پڑے گا؟ ایسی کون سی جو نئی ایسے طریقہ کار ہے جن کو ہم اپنا کے جو ہے وہ اس طرح کے جو بھی تہوار آتے ہیں ان کو پرامن طریقے سے گزارا جا سکے؟ بہت شکریہ جی، تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ ہے جی کہ یہ جس موضوع پر آپ بات فرما رہے ہیں یہ بڑے عرصے سے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے جی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اتنے بڑے مسئلے کے مستقل حل کے لیے بہت بڑے لیول کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر، تمام مذہبی جماعتوں کو بٹھا کر، تمام وفاق کے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بٹھا کر، تمام سنی شیعہ تمام جماعتوں کے ذمہ داروں کو بٹھا کر اس ملک کی سلامتی اور جو بالخصوص ہمارا معاشی طور پر نقصان ہو رہا ہے، دیکھیں آپ صرف اس ایک عشرے میں، ان 10 دنوں میں اور ان 2 دنوں میں آپ اندازہ لگا لیں تو بلینز آف ڈالرز کا ہم نقصان کرتے ہیں. ہمارے کاروبار بند ہوتے ہیں، ہماری تمام حکومتی مشینری جام ہو کے رہ جاتی ہے اور اس کے بہت سارے نقصانات. یہ تو گورنمنٹ کو اور جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس کے اوپر سوچنا ہوگا کہ یہ ہم ملک کا کتنا فائدہ اس میں کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء کرام اعظام سنی مسلک کے جو ہیں وہ تو اس کے اوپر بولتے ہی رہتے ہیں. پہلے تشیع سے یہ بات پوچھی جائے کہ آپ کے بڑے جو ہیں ان کے نزدیک اس جلوس کی کیا شرعی حیثیت ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ جب ان کی کتابوں میں بھی ان کے بڑے بھی اس کو کوئی اپنی مذہبی حیثیت شرعی حیثیت نہیں دلوا سکتے تو پھر میں اپنی سیاسی قوت کے اظہار کے لیے اور اپنی انا کے لیے اور اپنی اسٹرنگ پاور شو کرنے کے لیے، اپنے مطالبات منوانے کے لیے، ایک پریشر گروپ کے طور پر اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے آپ ملک کا اتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، یہ تو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی سیاسی، فوجی، مذہبی جتنی قسم کی بھی قیادتیں ہیں ان کو اس کے اوپر بیٹھ کر سوچنا چاہیے. تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس کے اوپر ساتھ جوڑنا چاہیے اور یہ جو ملک کا ہمارا معاشی طور پر نقصان ہو رہا ہے، جو اربوں ڈالر ہمارے ان چند دنوں کے اندر ضائع ہو جاتے ہیں، اس سے ضیاع کو بچا کر ہمارا ملک مزید ترقی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے. بالکل. یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ محرم کے جو جلسے جلوس ہیں یہ بھی ہوتے ہیں، آگے پھر جو ہے 12 ربیع الاول آئے گا، 12 ربیع الاول کے موقع پر بھی جلسے جلوس ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں جلسوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے؟ ان دونوں جلسوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے جلوس تو ایک ہی دن میں ہوتے ہیں اور دوسرے ان کے لیے سیکیورٹی کا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوتا جتنا محرم کے جلوسوں کے لیے. صحیح جی بالکل. میرا اصل پوائنٹ یہی ہے کہ دیکھیں وہ جو ہے وہ پورے ملک میں منایا جاتا ہے، جو شوق خروش کے ساتھ عوام اس کو مناتی ہے 12 ربیع الاول کو، لیکن محرم کے دنوں میں آپ آخر ایسی وہ کون سی بڑی وجوہات ہے جس کی بنا پر اتنی زیادہ سیکیورٹی دی جاتی ہے، اتنے زیادہ جو انتظامات کیے جاتے ہیں؟ آخر دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں، چونکہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس موقع پہ 12 ربیع الاول کو بھی جو ہے اگر اس طرح کے جلسے جلوس ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس جیسی سیکیورٹی کیوں نہیں فراہم کی جاتی؟ لیکن یہی تو ہم ایک درمیان ہمارا مطالبہ اور ہم ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں، اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں آپ دیکھیں تمام قسم کی مذہبی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ عبادت گاہوں کے اندر، اگر ان جلوسوں کو بھی ہمارے بھائی اپنا مذہب اور اپنا ایک فریضہ سمجھتے ہیں تو اس کو تو
عبادت گاہوں کے اندر تک محدود ہونا چاہیے. لیکن اس میں ایک بنیادی فرق جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا وہ یہ ہے کہ محرم کے جلوس سیفٹی رسک ہے. اس میں اسلحہ ہوتا ہے, اس میں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, مشتعل لوگ ہوتے ہیں. جبکہ جو ربیع الاول کا جلوس ہے اس میں دیکھیں آپ, اس میں ایسی کچھ صورتحال نہیں ہوتی, نہ اس میں اتنی بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے, نہ اس میں مخالفی مساجد اور مدارس کے لیے کوئی مسئلہ کریٹ ہوتا ہے. وہ ایک دن کے جلوس ہیں. اگر ان کی قیادت کو بھی بٹھا کر ہر شہر میں, ہر علاقے میں علاقے متعین کر لیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ بڑا مسئلہ حل ہو جائے محرم الحرام والا, تو ربیع الاول والے مسئلے کو بھی ایزیلی حل کیا جا سکتا ہے. آپ دونوں فریق ایک دوسرے کی ضد میں لگے ہوئے ہیں, یہ کہتے ہیں نہیں وہ بند نہیں ہوتے تو ہم کیوں کریں, وہ کہتے ہیں یہ بند نہیں ہوتے تو ہم کیوں کریں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں جلوسوں کو بہرحال جو ہے ان کو محدود کرنا چاہیے. اس کی گورنمنٹ جو بھی شکل بنائے, کوئی گراؤنڈ دے دے, کوئی ایک مخصوص رول پلے کے لیے مختص کر دے, تاکہ جو عامت المسلمین کا نقصان ہوتا ہے, بازاروں کے بازار بند ہوتے ہیں, ان کا اس نقصان سے بچا جا سکے. جی ندیم صاحب دیکھیں, اب یہ جو دونوں جو ہے طرف جو ہے وہ کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن اس میں دیکھا جائے تو نقصان کس کا ہے؟ عوام کا نقصان ہے. اب جو عوام جو ہے وہ ان جلسے اور جلوسوں میں اگر شامل نہیں ہونا چاہتی تو ان کو کس جرم کی سزا دی جاتی ہے؟ بالکل صحیح. ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ ان کے لیے مشکلات کیوں ہیں؟ اب کچھ مریض ہے, انہوں نے ہاسپٹل جانا ہے, وہ ہاسپٹل نہیں جا سکتے, موبائل سروس جو ہے وہ معطل ہے, روڈ بلاک ہیں, ایسے کافی ساری مشکلات ہیں. آپ دیکھیں اب ان سارے جو مشکلات کا جو ہے عوام جو ہے وہ ازالہ کیوں کرے؟ یہ کس جرم کی پاداش عوام کو دی جا رہی ہے؟ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ ایک قلیل اقلیت کو جو ہے یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بہت بڑی اکثریت کے حقوق کو سلب کرے. آئے روز ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں, ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ جلوسوں کی وجہ سے اتنے مریض راستے میں ان کا ڈیتھ ہو گئی, مریض جو ہے وہ بر وقت اسپتالوں میں نہیں پہنچ سکے. یہ تمام معاملات نہ بھی ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ملک کا المیہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہر آدمی اٹھ کر اپنے حق کے حصول کے لیے یا اپنی بات کو منوانے کے لیے روڈ بند کرنے کا سہارا لیتا ہے, جبکہ مذہب دنیا میں ایسا کسی طور پر نہیں ہوتا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے اور ہمارے جو ادارے ہیں قومی سلامتی کے, ان کو چاہیے کہ جب ہم بہت سارے ایشوز کے اوپر ہم اقدامات کرتے ہیں تو یہ سیکورٹی کا اتنا بڑا ایشو ہے اور یہ ہمارے ملک کا معاشی طور پر اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے, ہماری عوام کا اکثریت عوام کا اتنا زیادہ اس میں نقصان ہو رہا ہے, تو اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر اس مسئلے کا مستقل حل نکالا جانا چاہیے. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے معاملات کو تو نہیں سلجھا سکتے تو بڑے معاملات کو کیسے سلجھائیں گے. اس ملک میں سیاسی فرقہ واریت اپنے عروج پر ہے, مذہبی طور پر فرقہ واریت اپنے عروج پر ہے, لسانیت علاقائیت کی فرقہ واریت اپنے عروج پر ہے, جب باقی تمام معاملات کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمارے بڑے سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مذہبی طور پر اس معاشرے کو مزید تقسیم سے بچانے کے لیے اور معاشرے میں مزید عدم برداشت کی طرف جو ہم بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے ہم اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ آپس میں کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو مسائل کا حل اسی میں ہے کہ تمام قسم کے مذہبی جلوسوں کو عبادت گاہوں تک محدود کر دیا جائے. اگر یہ سرے ممکن نہیں تو ہر شہر میں کم از کم چاہے ربیع الاول کے جلوس ہوں تب اور چاہے محرم الحرام کے جلوس ہوں تب ان کو ایک مخصوص روڈ جو ہے ان کو دے دیے جائیں, مخصوص گراؤنڈ دے دیے جائیں بڑے لیول پر کہ آپ اپنی عبادات اگر آپ نے کرنی ہے تو وہاں کرتے رہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے, علماء کرام سے آپ اس سلسلے میں یقیناً بات فرما چکے ہوں گے کہ عبادت تو عبادت گاہ ہوتی ہے, میرے گھر کے سامنے آ کر عبادت نہیں ہے وہ تو یقیناً شرارت ہوگی اور اسی وجہ سے پھر مسائل بنتے ہیں. جی بالکل. اب یہ یہاں پر ایک جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ یہاں پر ہمیں مظاہرہ کرنا پڑتا ہے صبر کا. اب دیکھیں پاکستان جس صورتحال میں چل رہا ہے, اتنی کرائسس میں ہے, اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ اس طاق میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں ایسا کوئی ویک پوائنٹ ملے جہاں پر وہ ہمیں جو ہے وہ مذہبی جو ہے وہ تفریق اس میں ڈال سکیں, سیاسی تفریق یا کوئی بھی ایسی تفریق اس میں ڈال کر ہمارے ملک کو جو ہے وہ خسارے کی طرف لے کر جائیں, جنگی صورتحال جو ہے وہ پیدا کی جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک طرف سے اس طرح کی صورتحال آتی ہے, ایک پارٹی سے اس طرح کی صورتحال آتی ہے, تو دوسری پارٹی اگر کچھ تھوڑا صبر کا مظاہرہ کرے تو اس طرح کے جو یہ انتشار ہے اس میں کافی بہتری آ سکتی ہے؟
جی بالکل ایسے ہی جیسے آپ فرما رہے ہیں بالکل ایسا ہو بھی رہا ہے عملی طور پر. ابھی اس محرم کی میں آپ سے بات اگر شیئر کروں تو یقیناً آپ کو علم نہ ہوگا جی کہ اس مرتبہ ہم اپنے صوبے پنجاب کی بات کرتے ہیں, یقیناً باقی ملکوں میں بھی شاید ایسا ہوا ہو کہ پنجاب میں تمام مساجد والے لوگوں سے, تمام مدارس والے لوگوں سے بیان حلفی لیے گئے, اسٹامپ لیے گئے, ان سے شورٹی بانڈز لیے گئے کہ اگر آپ کے مدارس کے بچوں میں طلبہ میں کی طرف سے کوئی جلوس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تو آپ کو 10 لاکھ روپے سیفٹی پے کرنی پڑے گی. اور شہروں میں دکانوں کو سیل کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے, بلا تفریق تمام دکانوں کو سیل کیا گیا. روٹ کے جلوسوں کے روٹ کے اوپر وہ دکانیں آ رہی تھیں کہ اگر آپ نے آپ کی دکان آپ نے سیل توڑی جس ٹائم وہاں سے جلوس گزر رہا ہے آپ کو 2 لاکھ روپے فائن ہوگا. تو آپ کی بات کو میں فالو کرتے ہوئے یاد کرنا چاہوں گا کہ آلریڈی ایک طبقہ اہل سنت کا طبقہ وہ تو برداشت کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے. اب تو ہم یہ سمجھنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ کہیں اہل سنت کی برداشت جو ہے وہ ان کی برداشت کا پیالہ چھلک نہ جائے کہ آپ اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہیں, اپنی مساجد میں محفوظ نہیں ہیں, اپنے مدارس میں محفوظ نہیں ہیں. آپ اپنی دکانیں ایک اقلیت کے جلوس کو گزارنے کے لیے اس کے تالے کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے, گورنمنٹ زبردستی سیل کر رہی ہے. آپ اپنے گھروں کے چھتوں کے اوپر نہیں کھڑے ہو سکتے, آپ اپنی مشکلات کو لے کر باہر نہیں جا سکتے. اس قسم کا جنگ اور کنفیو کا سما ہوتا ہے, آپ محسوس ہو کے رہ جاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ برداشت تو آلریڈی ایک طرف سے ہو رہی ہے, اب دوسری طرف سے یہ برداشت ہو, جلوس نکالنے والے لوگ بھی برداشت کریں کہ ہمارے یہ دوسرے فریق کے لوگ جو ہیں وہ اتنا برداشت کر رہے ہیں تو ہم اپنے ٹائم کو لمیٹڈ کر لیں, ہم اپنے روٹ کو کوئی لمیٹڈ کر لیں. حالانکہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر بار وہ وائلیشن کی کوشش کرتے ہیں. وہ جلوس اگر ایک جگہ اسٹاف تک جاتا ہے تو ان کی کوشش ہوگی کہ اگلے پوائنٹ تک جائے. تو آپ کی بات بجا ہے, ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ برداشت بہرحال مسائل کا حل ہے. اور ابھی تک جو امن و امان کی بنیادی صورت قائم ہے, اور پاکستان میں جو علماء کرام, مدارس, مساجد کے منتظمین کی طرف سے, اہل سنت مکاتب فکر کی طرف سے جو برداشت کی ایک انتہا کی گئی ہے, اس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ قائم و دائم ہے. ورنہ اہل تقویوں کی طرف سے سبھی طور پر پوری کسر بھی نہیں چھوڑی جائے. جی ندیم صاحب, یہاں پر ایک بہت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو زبردستی دکانیں بند کروائی جاتے ہیں, کاروبار بند کروائے جاتے ہیں, اب پاکستان میں جس طرح غربت کی صورتحال چل رہی ہے, کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو اس دن مزدوری کریں گے اور گھر جا کر اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں گے. آپ زبردستی ساری چیزیں بند کروا رہے ہیں تو ان کا جو خاندان ہے وہ کھانا نہیں کھا سکے گا, اور اس دن کا جو نقصان ہو رہا ہے, چاہے وہ تاجر برادری ہے, چاہے وہ عام دکاندار ہے, ریڑھی والا ہے, یا دوسرا کوئی مزدور ہے, ان کا اس دن کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو حکومت کو سوچنی چاہیے, اور ہر سطح کے جو ہمارے سلامتی کے ادارے ہیں ان کو یہ بات سوچنی چاہیے. یہ آپ تو مفروضے پر شاید بات کر رہے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو دیہڑی دار طبقہ ہے. اب جب ملیں بند ہوں گی, جب آپ کے بازار بند ہوں گے, اب 10 دن سے بعد بازار ایسے ہیں جو بند رہتے ہیں, تو وہ بیچارے تو فاقوں پر مجبور ہو جائیں گے. یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ یہ کون سی عبادت تو اللہ رب العزت سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے, سکون کا ایک ذریعہ ہے, روحانیت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور ایسی عبادت جس کی وجہ سے آپ کے پڑوسی, آپ کے اہل محلہ, آپ کے اہل شہر, آپ کے قرب و جوار میں رہنے والے غریب اور عام طبقات, وہ روزی روٹی سے ہی بیچارے نام نفیت سے ہی تنگ آ گئے. تو یہ یقینی طور پر عبادت نہیں ہے, اس کو تو شرارت کا نام ہی دیا جا سکتا ہے. تو یہ بہرحال ہم اس کا پرزور مطالبہ بھی کرتے ہیں, اور یہ ہم خواہش کرتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری معاملہ ہے کہ ان جلوسوں کو, تمام مذہبی جلوسوں کو, بالخصوص محرم کے جلوسوں کو وہ لمیٹڈ کیا جائے اور ان کی کوئی حدود و قیود کا تعین کیا جائے. پوری حکومتی مشینری, پوری ہماری فورسیں, پورا ہمارا عدالتی نظام وہ ان دنوں میں ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے. اور جس طرح آپ نے فرمایا وہ بالکل بجا بات ہے. بہت سارے سینکڑوں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو دیہڑی دار اور عام طبقات کے لوگ ہیں, وہ دیہڑی لگائیں گے تو اپنے بچوں کو نفع چلائیں گے. اور یقینی طور پر جب آپ کے بازار بند ہے, اب گورنمنٹ زبردستی بند کروا رہی ہے, ایک ریڑھی والے کو ریڑھی نہیں لگانے دی جا رہی, اور ایک سبزی کو سبزی نہیں فروخت کرنے دی جا رہی, اور دیگر ایسے چھوٹے کاروباروں والے لوگوں کو
جبرن ان کے مقام سے منتقل کیا جا رہا ہے، تو وہ کیسے اپنے بچوں کو سروائیو کر سکیں؟ جی ندیم یعقوب فاروقی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ جی عمیر صاحب، یہاں پر جو صورتحال ابھی ساری ڈسکشن ہم نے کی، محرم کی فضیلت کے بعد اس کے جو مختلف فیکٹ اینڈ فگر ہیں ان کو سامنے رکھا، جلوسوں کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھا۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں جو جلوس ہو، چاہے وہ مذہبی جماعتیں کر رہی ہوں، چاہے سیاسی جماعتیں کر رہے ہوں، یا محرم کے جو جلوس ہیں وہ ہوں، جب حکومت نے ایک لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنے جو ان کا مقررہ جگہ کی گئی ہے اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ نے اسی دائرے کے اندر ہی رہ کے جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اب کر سکتے ہیں۔ لیکن حکومت کی ہی طرف سے جو تاجر حضرات ہیں ان کو سختی کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کی آرڈر دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے دکانوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، دکان کے قریب نہیں جائیں گے، آپ اس روڈ تک نہیں آئیں گے۔ اب کچھ حضرات ایسے بھی ہیں پاکستان میں جو ایک وقت کا جو ہے وہ کھانے سے بھی محروم ہے، وہ ایک دن کی مزدوری کریں گے تو ان کے بیوی بچے کھائیں گے، ورنہ وہ بھوکے رہیں گے۔ اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب وہ ایک دن جو ان کی بھوک ہے، ایک دن ان کی جو مشکلات ہیں، یہ ہم بات ابھی باقی بھی اس کے کافی ساری فیکٹر فگر ہے، مریض مر جاتا ہے، آپ نے مارکیٹ سے کوئی چیز خریدنی ہے، آپ نے عدالت کی جو ہے وہ کوئی آپ کا مسائل چل رہے ہیں، عدالت بند ہے، عدلیہ بند ہے، مارکیٹیں بند ہیں، پورا پاکستان جیم ہے، آپ کال نہیں کر سکتے کسی کو، آپ کسی کے پاس جا نہیں سکتے۔ اب یہ ساری جو صورتحال ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ 12 ربیع الاول کو جو ہے اس میں بھی کافی تقریبات ہوتی ہیں، وہاں پر بھی مشکلات ہوتی ہیں، وہ بھی مطلب اس طرح جو ہے عوام کو اس میں بھی پریشان نہیں کرنا چاہیے، لیکن محرم کے آج کے دن جتنی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، اب اس کا ازالہ جو ہے وہ کون کرے گا؟ اب ایک بیچارہ غریب ہے، اس کی دہاڑی نہیں لگ رہی، اس کے بیوی جو بچے وہ بھوکے ہیں، اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ہے یا وہ لوگ ہیں جو جبرن جو ہے یہ اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جو پاکستان کو آنے والے وقت میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ افضل بھی بات یہ ہے نا کہ ہم لوگ جو کر سکتے ہیں، ہم لوگ اس بارے میں آواز اٹھا سکتے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ بات کریں، کسی پہ جرح نہ کریں، غیر ضروری تنقید نہ کریں۔ اس کے باوجود شاید ہماری یہ باتیں بہت سارے لوگوں کو، اکثر لوگوں کو شاید یہ پسند نہ آئے، وہ ان چیزوں کو اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بالآخر حکومت کو ہی اس چیز کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، جتنے بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے اندر کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا چیزیں غیر ضروری ہیں، کیا چیزیں مفید ہیں، کیا چیزیں غیر مفید ہیں، کیا چیزیں ہمیں بھلائی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، امن کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اتحاد کی طرف لے کے جا رہی ہیں، کیا چیزیں ہمیں انتشار کی طرف لے کے جا رہی ہیں، فرقہ واریت کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کی تحدید کرنا، جن کے بارے میں، یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ٹی وی کے اوپر کوئی پروگرام آ رہا ہو یا کوئی اس طرح کا کوئی سین چل رہا ہو جہاں پہ کوئی سگریٹ پی رہے تو ساتھ نیچے کیپشن جانا شروع ہو جاتا ہے کہ اسموکنگ از انجوریس، تاکہ وہ لوگ یہ پیغام نہ لیں کہ بھئی یہ جو دکھایا جا رہا ہے یہ اچھی چیز ہے۔ میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ اسلام کے نام پہ، لیٹس بی آنیسٹ، کہ یہ جو جس طرح سے زنجیر زنی ہوتی ہے، اور جس طرح سے کوئلوں پہ چلا جاتا ہے، اور جس طرح سے کوئلوں پہ اوپر نماز پڑھی جاتی ہے، اگر کوئی دیکھنے والا یہ دیکھ کے یہ تاثر لے، صرف ہم ہی تو نہیں دیکھتے نا، یہ ایک اسلام کا چل رہا ہے، یہ اسلام کا ایک، یعنی اسلام کا ایک بڑا اہم ایک یہ دن بن چکا ہے، اور یہ بھی اسلام کی ایک تصویر پیش کرتا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ کم از کم اتنی کیپشن تو لگانی چاہیے اس طرح کی ویڈیوز کے ساتھ کہ یہ چیزیں اسلام کے اندر ممنوع ہیں، یا کم از کم ان چیزوں کا حکم نہیں دیا گیا، یا یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں، یا پھر اگر یہ چیزیں پسندیدہ ہیں اور یہ چیزیں ثابت ہیں اہل بیت سے یا ان کے متبعین سے۔ دیکھیں یہ جلوس جو ہیں یہ تو بہت بعد میں شروع ہوئے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت کی، یا ائمہ کی، جن کو امام جو 11 امام ہیں شیعہ حضرات کے، ان کی یہ طریقہ کار تو نہیں رہا۔ یہ ان چیزوں کو بتانا چاہیے نا کہ بھئی اس چیز کا تعلق، ہم اسلام اس چیز کی طرف نہیں بلاتا۔ اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہے تو آپ کو یہ نہیں کرنا پڑے گا، یا اسلام کے اندر ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے، کچھ تو بتائیں۔
یعنی اب حد یہ ہوتی ہے کہ بعض میں نے تصویریں دیکھی ہیں اور یہ تو خود کا مشاہدہ ہے کہ وہ پیٹا جا رہا ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو 2 سال کا 1 سال کے بچوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے بڑے ہو کے یہ کرنا ہے. اب دیکھیں اب ہماری اور اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بعض اوقات چھریاں سر پہ مار رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ انسانی حقوق والے کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ یہ ایک خاص مسلک کے یا فرقے کی بات ہے، اس لیے ان کے خلاف بولنا جو ہے یہ خلاف فیشن ہے، یہ خلاف انسانیت کے. ان کی حرمت کا خیال کریں، ان کے حقوق کا خیال کریں، اور باقی جس کا مرضی ہو حق رگڑا جائے. یہ اسی طرح کی پھر اشتعال انگیز تقریریں ہوتی ہیں. جس طرح اہل بیت مقدس ہیں، محترم ہیں، ہمارے دلوں کے جو ہیں سروں کے تاج ہیں، دلوں کا چین ہیں، اسی طرح صحابہ کرام بھی ہمارے لیے اتنے مقدم ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی دوست احباب ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان مال زندگیاں وقف کی تھیں، جنہوں نے اسلام کی ترویج کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی تھیں، جنہوں نے مکہ کو بھی چھوڑا، پھر مدینہ کو بھی چھوڑا، پھر زندگیاں بھی قربان کی، اولادیں بھی قربان کی. کیا ان سب کی حرمت اور ان سب کی حرمت یا ان سے محبت کرنے والوں کے جذبات، ان چیزوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس چیز کے اوپر نظر ہونی چاہیے کہ جہاں ان کو یہ سہولیات دی جا رہی ہیں، ہمیں نہیں کہتے کہ یہ واپس لے لی جائیں، یہ چیزیں ڈسکس کرنے سے آئیں گی، یہ چیزیں ان کو بٹھا کے ان کے ساتھ پوری پراپر ڈسکشن کے ساتھ آگے حکومت پالیسیز اپنی بنا سکتی ہے. لیکن باقی چیزوں کو بھی خیال کیا جائے کہ ہم نے جہاں پہ آپ کے جذبات کا خیال کرنا ہے، آپ کے حقوق کا خیال کرنا ہے، آپ کی خواہشات کا خیال کرنا ہے، وہاں پہ ہم نے دوسرے جو شہری ہیں، دوسرے جو مسلمان ہیں، ان کی حقوق، ان کی خواہشات، ان کے جذبات کا بھی خیال کرنا ہے. جب ہم سب ایک دوسرے کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کی جذبات کو مد نظر رکھ کے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے، اپنے جو تہوار ہیں اور اپنی رسوم و رواج ہیں، جب ان کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن جب تک ہم اپنی انا کے اوپر رہیں گے، ہم اپنے من مانے دین کے پرچارک ہوں گے، ہم اپنی مرضی کی چیزیں نافذ کرنے کے اور اپنی چیزیں اپنی مرضی کا دین جو ہے وہ اس کے ساتھ شو آف کرنے کا جب تک ہمارے اندر ایک وہ ہوگا، ایک ہم نے ٹھانی ہوئی ہوگی، تب تک ہم لوگ فرقہ واریت سے نجات نہیں پا سکتے. تو فرقہ واریت کو اور ان مسائل کو اگر دور کرنا ہے، معاشی ترقی کے حصول اور امن و استحکام کا حصول اگر ہمارا مطمع نظر ہے، تو ہمیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے قانون سازی کرنی چاہیے ہماری حکومت کو. جی محمد عمیر الحق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. اسی طرح مولانا تنویر احمد اعوان صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ندیم یعقوب فاروقی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ آج کا دن جو ہے وہ اللہ پاک نے خیری و عافیت سے گزارا. چونکہ 10 محرم کو پاکستان کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ بہت نازک ہوتی ہے. ریڈ الرٹ پورے ملک میں جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، اور ہمیں داد دینی چاہیے ان سیکیورٹی اداروں کو، ان پولیس اہلکاروں کو اور ان جوانوں کو جنہوں نے دن رات محنت کر کے، اپنی نیندیں قربان کر کے، اپنا چین قربان کر کے پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے دن رات جو ہے اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ دی ہیں. اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے اس ملک پاکستان کو جو ہے ہر قسم کی دہشت گردی سے پاک رکھا. ایک طرف جو وہ پاکستان کے اندرونی جو مسائل ہیں اس کے اوپر جو وہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور دوسری بات جو ہے اپنی سرحدیں جو ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی دن رات محنت کی وجہ سے. دیکھیں آج اگر ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں تو اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ آج ہم اپنے گلی محلوں میں آزادی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ انہی نوجوانوں کی وجہ سے، جنہوں نے اپنی زندگی ہتھیلی پہ رکھ کے دن رات ایک کر کے پاکستان کی سلامتی کے لیے کوششیں کیے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ایک طرف جب ہماری حکومت، ہمارے ادارے ہمیں اتنی زیادہ فیسلٹیز دے رہے ہیں، اپنی خواہشات، اپنی سب کچھ ہمارے اوپر قربان کر رہے ہیں، تو ہمارے سوسائٹی کے جو ہم افراد ہیں ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اگر حکومت ہمیں کچھ سہولیات دے رہی ہیں تو ہمیں ان سہولیات کی قدر کرنی چاہیے. جو دائرہ حدود حکومت نے بنا دیا، ہمیں اس کے اندر رہ کے، اب دیکھیں ہر اس معاشرے میں رہنے والا ہر پاکستانی، سب کے حقوق برابر ہیں.
سب کو یکساں حقوق میسر ہیں، اور حقوق یہی ہے کہ آپ کو جو دائرہ حدود دیا گیا ہے اس کے اندر رہ کے آپ اپنی مرضی سے جو بھی آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں آپ وہ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی عبادت سے آپ کے جو ساتھ والے ہیں، آپ کے دوسرے جو بھائی ہیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ، اس مہینے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا، انہوں نے جو اپنی پوری زندگی کیسے گزاری، انہوں نے اپنی جان کیوں دی، یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے اسلام کی بقا کے لیے اپنی زندگی گزاری اور اپنی زندگی اسلام کی خاطر وقف کر دی۔ اور اسلام کیا درس دیتا ہے؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ پاکستان، ایک پاکستانی کا شہری ہوتے ہوئے اس بات کا ہمیں ثبوت دینا ہے کہ ہم نے اپنے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ ہمیں کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونے دیں گے کہ جو ہمارا انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے ہماری جو ہے بدنامی کا سبب بنے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ بھارت کی طرف سے اور مختلف ملکوں کی طرف سے یہ الزام لگائے گئے پاکستان کے اوپر، ٹیررزم کے اوپر۔ یہ کیوں الزام لگائے گئے؟ ہمیں ان الزام، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ پاکستان جو ہے وہ امن کی طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ان قریب جو ہے پاکستان امن کا گہوارہ بنے گا۔ پاکستان میں اس طرح کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستان کا امن تباہ کرنے کے لیے، ہمارے معاشرے میں فساد کرنے کے لیے، چاہے وہ مذہبی ہوں یا سیاسی، ہم نوجوانوں کے اوپر یہ جو ہے ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم نے ہر حال میں پورا کرنا ہے کہ چاہے سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے مذہبی جماعتیں ہوں، اگر وہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچانے کا کہتے ہیں تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم نے پاکستان کو ہر حال میں امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔